سے نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے وہ عطا کی ہیں. پروردگار نے جس طرح ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں، وہ خالق ہے، تو ہم اپنے رب کی بنائی ہوئی تخلیقات پر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ایک اور علم ایجاد ہوتا ہے جس کو سائنس کہتے ہیں. سائنس کی بنیاد ہے عقل پر، اور وہ کریشن سے بحث کرتی ہے، تخلیق سے. دین بات کرتا ہے خالق سے، سائنس بات کرتی ہے خلق سے، چیزوں جو ہم نے دیکھا یہ بنی ہوئی ہیں. اگر ایک شخص اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ اس کو اپنے رب کی ذات سے یقین اٹھ جائے تو یہ اس بندے کے لیے سب سے بڑی تباہی ہے. جیسے آج کا دور، ایک وزیر یہ بات کہتا ہے کہ اب ہم سائنس میں اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ رویت حلال کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے وہ ضابطے اور قاعدے جو اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے اور چاند کے حوالے سے دیے، کہا اب ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سائنس سے پوچھیں اور 10 سال کا کیلنڈر اکٹھا بنا لیں، بس آپ کامیاب ہیں. یہی ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم پیسہ لگائیں؟ مجھے بتائیے، ایک اصول ہمیں اللہ اس کے رسول نے دیا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اور جب آپ چاند دیکھ لو تو عید کر لو. یہ قاعدہ قانون ہمیں نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے کہ چاند دیکھو، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ہمیں قاعدہ دے دیا. یہ قانون ہمیں کس نے دیا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب موجودہ دور میں سائنس کافی ترقی کر چکی ہے، چاند پر پہنچنے تک کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. لیکن گرامی قدرات، سائنس کی جتنی ترقی ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات پر ہے یا کوئی اپنی طرف سے انہوں نے نیا انسان ایجاد کر لیا ہے؟ بولیں تو صحیح. اللہ کی تخلیق پہ نا. دل کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو دوسرا دل لگایا جا رہا ہے تو یہ جسم وجود ہے تو دوسرا لگ رہا ہے نا. اگر ہر چیز کا ٹرانسپلانٹ ہوتا تو پھر سٹمک کا کیوں نہیں ہے؟ معدے کا ٹرانسپلانٹ دنیا میں ہے ہی نہیں کہیں بھی. اس کا مطلب ہے کسی مقام پہ انسان کو کہنا پڑے گا کہ ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح گرامی قدر حضرات، سائنس کی جتنی بھی ترقی ہو جائے، وہ ساری کی ساری ترقیاں جو سائنس نے کی ہیں وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی تخلیقات پہ کی ہیں، ان پہ ایکسپیریمنٹ کی ہیں. اسلام ہمیں روکتا نہیں ہے اس سے کہ ہمیں سائنس نہ پڑھی جائے، بلکہ اسلام نے ہی تو سائنس کو متعارف کرایا. پوری دنیا پر یونانیوں نے 400 سال حکومت کی، رومیوں نے 300 سال حکومت کی. آج یورپ 300 سال سے حکومت کر رہا ہے، 1300 کے بعد 1700 کے بعد 1700 سے لے کے اب 2019 میں بیٹھے ہیں. یورپ 300 سال ہو گئے ہیں حکومت کر رہا ہے پوری دنیا پہ، اور مسلمانوں نے 1000 سال تک پوری دنیا پہ راج کیا ہے. یورپ اپنے دامن پھیلا کر ہمیں پوچھتا تھا، بتاؤ مسلمانوں یہ سائنس کیا ہے؟ پڑھیے موسیٰ الخوارزمی کو اور ابن سینا کو، جس نے یہ بنیاد رکھی سائنس کی. لیکن اسلام ہمیں کہتا کہ کائنات کی ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد تم نے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات کو دیکھ کر یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تیری ان ساری تخلیقات کو دیکھ کر ہم تیری قدرت کو ماننے والے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ اللہ کی ساری تخلیقات کو دیکھ کے یا اللہ ہم تیرے اب قانون کو ہی نہیں مانتے، ہم نے اپنی سائنس کے مطابق 10 سال کا اکٹھا کیلنڈر بنا لینا ہے. اگر یہ بات کہی جائے تو قرآن و سنت کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف بات ہوگی. اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر ایک نیا یہ فتنہ چل پڑا ہے کہ لوگ سائنسی ایجادات اور انکشافات کو دیکھ کر اسلام کے بنیادی عقائد اور اصولوں کو بھی ایک طرف رکھنا شروع ہو گئے. اگر یہ کنڈیشن بنی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی تباہی کی بات ہوگی کہ ہم اللہ اس کے رسول کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے بنائے ہوئے سائنسی ایکسپیریمنٹ کی چیزوں کو فالو کرنا لگ جائیں. سائنس کی ساری بنیاد عقل پر ہے، اور عقل کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں